چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ان سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے معمول کے بارے میں بتائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، پھر تھوڑی دیر مہلت فرمانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ حدیث میں اس کے لیے صلاۃ الضحیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا اطلاق ان دونوں نمازوں پہ ہوتا ہے جسے ہم اشراق بھی کہتے ہیں، چاشت بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ کا وقت یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد، کوئی 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، اور زوال تک یہ ضحیٰ کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھ لے، یعنی جب اول وقت ہے اس وقت پڑھ لے، اس کو اشراق کہہ دیا جاتا ہے، اور کوئی آدمی تھوڑا ٹھہرے بعد میں آ کر پڑھ لے تو پھر اس کو چاشت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں نمازوں کو آپ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 9-10 بجے اٹھتا ہے اور کام پر جانے سے پہلے وہ 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لیتا ہے، 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لیتا ہے، تو یقیناً اسے ثواب حاصل ہوگا۔ مختلف روایات میں ان نمازوں کی بڑے فضائل مذکور ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور نماز کا وقت ہو جائے، تو وہ اشراق کے 2 نوافل ادا کر لے تو اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ مکمل اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کے بعد 15 یا 20 منٹ کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو 10-15 منٹ اور انتظار کر لے، تو آدھا گھنٹہ اگر کوئی آدمی یہ محنت کر لے، اس دوران ذکر اذکار کرتا رہے، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، تو اس آدھے گھنٹے کی محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اسی طرح کرے، یعنی فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ذکر اذکار کرتا رہے، اشراق کے وقت 2 رکعت نفل پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو آدھے گھنٹے کی محنت ہے اور تمام گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، اور حج اور عمرے، مقبول حج اور عمرے کے ثواب کا اعلان اللہ کی جانب سے ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس کے اوپر صدقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اب صدقہ کیسے ادا کرنا ہے تو اس کی بھی تفصیل روایت میں موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہنا صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کی تلقین کر دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ اس کے تمام جوڑوں کی طرف سے بطور صدقے کے کافی ہیں۔ تو یہ صلاۃ الضحیٰ کی ادائیگی کے فوائد ہیں جو کہ ان روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔